مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا، یہ آقا قسمت میری چمکائیے، چمکائیے آقا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ درود پاک آواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ آج 25 نومبر 2022 اور 29 ربیع الاخر 1444 سنہ ہجری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آج جمعہ الاولیٰ کا چاند نظر آ جائے۔ یہ اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے، اور اسلامی مہینوں کا تعلق چونکہ چاند سے ہوتا ہے، اور گردش چاند کے سبب ان مہینوں میں موسم بھی بدلتا رہتا ہے۔ لیکن جب ان مہینوں کے نام رکھے گئے تھے تو اس وقت اس 5ویں اور 6 مہینے یعنی جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخریٰ، اس میں سخت سردی پڑتی تھی، اتنی سردی کہ پانی جم جاتا تھا۔ اس وجہ سے اس کا نام جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخریٰ رکھا گیا۔ اور مشہور نحوی امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمام مہینوں کے نام مذکر ہیں، لیکن یہ جو 2 مہینے ہیں جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخریٰ، یہ مذکر نہیں ہے، اسی لیے انہیں جمادی الاول یا جمادی الاخر نہیں کہا جاتا، کہ اول اور آخر یہ جو لفظ ہیں یہ مذکر ہے،
بلکہ انہیں جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخریٰ کہا جاتا ہے۔ اور جمادی الثانی جس لوگ کہتے ہیں، یہ بھی عربی گرامر کے لحاظ سے ثانی اس کا ہوتا ہے جس کا تیسرا بھی ہو، کیونکہ اس مہینے کا تیسرا مہینہ نہیں ہے، 2 مہینے ہیں، لہذا جمادی الثانی بھی مناسب لفظ نہیں ہے بلکہ جمادی الاخریٰ اسے کہا جائے۔ سردی ہو یا گرمی، ہر موسم ہی عبادت کا موسم ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں کم وقت میں زیادہ ثواب کمانا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، موسم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسم سرما مومن کے لیے بہار کا موسم ہے، اور فرمایا سردی کے روزے ٹھنڈی غنیمت ہے، یعنی یہ ایسا مال غنیمت ہے جو کسی لڑائی، تھکاوٹ یا مشقت کے بغیر ہی ہاتھ آ جاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین موسم سرما کی آمد پر خوش ہوتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے کی آمد پر ویلکم کرتے، اس کو خوش آمدید کہا کرتے تھے۔ اور سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات لمبی ہے، اسے نیند سے چھوٹا نہ کرو، اور دن پاکیزہ ہے، اسے گناہوں سے آلودہ نہ کرو۔ اور سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موسم سرما کتنا اچھا ہے کہ رات لمبی ہوتی ہے اور بندہ مومن قیام بھی کر لیتا ہے، اس میں آرام بھی کر لیتا ہے، اور دن اس کا چھوٹا ہوتا ہے اور مومن اس میں روزہ آسانی کے ساتھ رکھ لیتا ہے۔ لطائف المعارف میں ہے کہ سردیوں کے موسم میں غریبوں پر سردی دور کرنے والی چیزیں ایثار کرنا، یعنی دینا، ان کو کپڑے پہنانا، یہ بہت فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غریبوں، یتیموں کی ضروریات کا خیال رکھنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے یہ 18ویں پارے کا آغاز ہے، اور اس کی پہلی 5 آیات تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے مومن، ایمان لانے والے۔ مومن کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان سے بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور یہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور یہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی مومنین کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے یہ مومن وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اس کو خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہم طرح طرح کی بیماریوں، پریشانیوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الشورى میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی
اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً دنیا اور آخرت کی پریشانی کا حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بہتر انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ ہم مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں، اور ہر مسجد ہمیں پکار پکار کر یہ ہم سے زبان حال سے پوچھ رہی ہے، اے مسلمان بتا، کیا میں صرف رمضان المبارک کے مہینے کے لیے بنائی گئی ہوں؟ اور یاد رکھیے کہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا دونوں کو آباد فرماتا ہے۔ اسی لیے جس طرح سے بھی ہو سکے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، مسجد کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، اور جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی سختی کو دور کرتا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے اس تنکے کا ثواب بھی دیکھا جو کسی نے مسجد سے باہر نکال دیا تھا۔ اس کے علاوہ مسجد آباد کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کی جائے، اور نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، یعنی جو بندہ نماز ادا کرتا ہے میرے آقا کو قلبی سکون ملتا ہے، اس سے خوشی ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور دوسرے احکامات زمین پر نازل ہوئے، مگر نماز ایسا حکم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں نازل فرمائی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے عرض کرنے پر میرے آقا بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نمازیں کم کر دیں، 50 کی بجائے 5 فرما دیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارا امتی نمازیں تو 5 ادا کرے گا، لیکن ثواب ان کو میں 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ تو بے شمار نماز کی برکتیں ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں، اور یہ ایسا حکم ہے کہ جو تقریباً 700 مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ نماز ایسی عبادت ہے کہ پچھلی امتیں بھی اس کو ادا کرتی رہی ہیں۔ سیدنا ابراہیم صلی اللہ کی دعا ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب عز و جل میری ذریت کو، میری اولاد کو مجھے نماز قائم کرنا والا بنا۔ اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور سیدنا لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں۔ اور انہی کا ایک واقعہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا
کہ ایک مرتبہ یہ دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک سفید جانور کو ملاحظہ فرمایا۔ وہ سفید جانور دریا کے اندر غوطہ لگاتا اور اس کے بعد پھر باہر آتا اور اپنے آپ کو کیچڑ سے آلودہ کر لیتا، پورے جسم پر کیچڑ وغیرہ لگ جاتی، گندگی وغیرہ لگ جاتی ہے اس کے اوپر، پھر وہ دریا میں چلا جاتا، پھر اس میں غوطہ لگاتا، پھر اجلا صاف ستھرا ہو جاتا، اور پھر دوبارہ وہ اپنے کو آلودہ کرتا اور پھر دریا میں جاتا تو اجلا صاف ستھرا ہو جاتا۔ اس نے یہ عمل 5 مرتبہ کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العزت اس کا کیا معاملہ ہے، بار بار پانی میں جاتا ہے، بار بار اپنے آپ کو آلودہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام، یہ میرے محبوب کی امت کا حال تمہیں دکھایا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ اس کی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر لیں گے، لیکن وہ روزانہ 5 مرتبہ وضو کریں گے، میری بارگاہ میں حاضری دیں گے، نماز پڑھیں گے تو ان کی ساری آلودگی، گناہوں کی گندگی میں ان سے دور کر دوں گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھا، مجھے بتاؤ جس کے گھر کے آگے نہر بہ رہی ہو اور وہ بندہ اس میں 5 مرتبہ نہائے روزانہ، کیا اس کے جسم پر میل رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ 5 مرتبہ جو بندہ نہائے اس کے جسم پر میل کہاں باقی رہے گی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح جو بندہ روزانہ 5 نمازیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بھی ایسا پاک صاف فرما دے گا۔ اور بے شمار حدیث کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز کی فضیلت کو، اس کی عظمت کو بیان فرمایا۔ یہ پہلا فرض تھا نازل ہوا جو عرش اعظم سے، اسی کی سب سے پہلے ہوگی پرسش ابن آدم سے، سب سے پہلا جو سوال ہوگا قیامت کے روز وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو روایت میں آتا ہے اس سے 10 صفیں فرشتوں کی تعجب کرتی ہے، جن میں سے ہر صف ایک صف جو ہے وہ 10,000 کے برابر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام صفوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ اور روایت میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز انبیاء کرام علیہ السلام کا محبوب عمل ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، نماز اعمال کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے، نماز قبر کے اندر بچھونا ہے، منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات میں آسانی دلاتی ہے، نماز کل بروز قیامت سائبان کی طرح ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ باندھ کر گٹھلی بنا کر اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب یہ بندہ رکوع میں جاتا ہے تو گٹھلی ساری گناہوں کے نیچے گر جاتی ہے، اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بندہ پھر کیا کہتا ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ، کہ میں گناہوں بھری زندگی کے ساتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، توبہ کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، گناہوں سے شرمندگی کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، اور پھر جب اس کے گناہوں کا بوجھ گر جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان ربی العظیم کے بعد پھر یہی کہتا ہے، سمی اللہ لمن حمیدہ، جو میرے دل کی تمنا تھی، جو میرے دل پہ اندر بوجھ تھا گناہوں کا، اللہ تعالیٰ نے سارا بوجھ مجھ سے اٹھا لیا۔ سمی اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد کہتا ہے ربنا ولک الحمد، پھر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ گناہ جو ہوتے ہیں صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور جو حقوق العباد جن کا تعلق ہے جن سے، پھر وہ بھی جب تک وہ انسان اس بندے کو گناہ معاف نہ کرے، اس کی غلطی معاف نہ کرے، تو وہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ میرے آقا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے، اور ایسے بڑے عالم تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان سے تعبیریں آپ سنا کرتے تھے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہے کہ اے ابن سیرین اگر چاہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو اور اگر چاہو تو جنت میں چلے جاؤ، اب تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تم پہ منحصر ہے جنت میں جانا چاہتے ہو یا نماز پڑھنا چاہتے ہو۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رب العزت میں نماز ادا کرنا چاہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر میرے رب کی رضا ہے اور جنت میں جانا میری رضا ہے، تو میں اپنے رضا پر اپنے رب کی رضا کو فوقیت دیتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے بزرگ دین اسلاف کا یہ طریقہ کہ وہ نماز کے اتنا وہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نمازی جب سجدہ کرتا ہے شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے افسوس حد افسوس، انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا یعنی نماز ادا کر لی اور اس کو اللہ نے جنت دے دی، مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے سجدہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکال دیا اور مردود کر دیا۔ اسی طرح منقول ہے کہ جب نماز فرض کی گئی تو شیطان نے دھاڑے مار مار کر چیخے مار مار کر چیخا چلایا رویا، اس کے چیلے جمع ہو گئے اور سبب گریاں پوچھا۔ شیطان نے کہا کہ مسلمانوں پر نماز فرض کر دی گئی ہے جس کی ادائیگی پر مسلمانوں سے گناہوں کی آلودگی ختم ہو جائے گی، وہ صاف ستھرے اجلے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے یہ برے کاموں بے حیائی سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ پھر وہ شیطان اپنے چیلوں سے یہ کہتا ہے اب تم اس طرح کرو کہ مسلمان اگر مسجد چلا بھی جائے نماز کے لیے کھڑا بھی ہو جائے، اب تم نے اس کو طرح طرح کے وسوسے ڈالنے ہیں، اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے ہیں، اس کو دنیاوی خیالات میں مگن کر دینا ہے تاکہ وہ نماز کی روحانیت کو حاصل نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو شیطان ہے وہ نماز کے اندر وسوسے زیادہ ڈالتا ہے۔ بندہ نارمل زندگی گزار رہا نماز کے علاوہ حل تو شیطان وسوسے نہیں ڈالتا، لیکن جو ہی نماز کے لیے کھڑا ہو تو شیطان اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کاروبار کے سوچ دے گا، کبھی کوئی معاملہ بیماری کی پریشانی اس کو دماغ میں ڈالے گا اور بندہ پھر اسی میں کھو جائے گا اور نماز کی طرف دھیان اس کا ہٹ جائے گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے رب کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تم دیکھ نہیں سکتے تو پھر تمہارا یہ تو ایمان ہونا چاہیے کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کے اندر یہ تصور قائم ہو جائے گا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ نماز کیسے غلط پڑھے گا، نماز کیسے جلدی جلدی پڑھے گا، نماز کے آداب کو کیسے وہ چھوڑے گا۔ یقیناً جب بندے کا یہ ایمان پختہ ہو جائے گا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے اس حالت میں، تو پھر بندہ صحیح طریقے سے نماز ادا کرے گا، سنتوں کا، مستحبات کا، اس کے واجبات کا، اس کے فرائض کا لحاظ کر کے نماز پڑھے گا۔ جب ایسی نماز پڑھے گا پھر ایسی نماز کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز جو ہے اس کو بری باتوں سے اور بے حیائی والے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ نزہت المجالس میں ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ایک گروہ پل صراط پر کھڑا رو رہا ہوگا اور دوزخ کے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، کیونکہ دوزخ جو ہے وہ پل صراط کے نیچے بنا ہوا ہے۔ وہ نمازی لوگ
گھبرا جائیں گے کہ اب ہم اس پل صراط کا عبور کیسے کریں۔ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے کیوں پریشان ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم یہ پل کیسے عبور کریں، بال سے زیادہ باریک، تلوار کے دھار سے زیادہ تیز، اور نیچے جہنم بنا ہوا، لوگ کٹ کر کے گر رہے ہیں۔ تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام فرمائیں گے تم دنیا میں سمندر کیسے پار کرتے تھے؟ تو نمازی کہیں گے کشتیوں کے ذریعے۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام وہ مسجدیں جس میں انہوں نے نمازیں ادا کی ہوں گی، سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہ تمام مسجدیں کشتیوں کی شکل میں لائیں گے اور سارے نمازی ان کشتیوں میں سوار ہو کے پل صراط کو عبور کر جائیں گے۔ تو نماز کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں۔ نماز کے اہل خانہ پر بھی اللہ تعالیٰ برکتیں جو ہے عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اتنی فضیلتوں کو بیان فرمایا، نماز کی فضیلتوں کو، عظمتوں کو، برکتوں کو عطا فرمایا، وہاں پر نماز چھوڑنے پر میرے آقا نے اپنے جلال کا بھی اظہار فرمایا، اس کی سخت وعیدیں بھی ارشاد فرمائی کہ جو نماز ادا نہیں کرتے، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حالانکہ رحمت للعالمین ہے، اس کے باوجود آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مصلی امامت پر کسی کو کھڑا کروں اور خود جا کر ان گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے، مگر عورتوں اور بچوں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، لہٰذا میں ایسا نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق کے موقع پر آپ کی 2 نمازیں قضا ہو گئی، خندق کی کھدائی میں مدینہ شریف میں آپ کی نمازیں جب قضا ہوئی تو آپ نے جلال کے انداز میں یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، یا رب العزت جن کی وجہ سے ہماری نمازیں چھوٹ گئیں، یا رب العزت ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ مشرکین کے بارے میں جن کی وجہ سے، کافروں کی وجہ سے میرے آقا کی نماز چھوٹی، تو میرے آقا جب اللہ تعالیٰ کے فرض کے میں اتنے جلال میں آتے ہیں، حالانکہ رحمت للعالمین ہے، اس کے باوجود اپنی ذات کے لیے میرے آقا نے کبھی بدلہ نہیں لیا، لیکن جب حقوق اللہ کی بات آئی تو میرے آقا نے جلال کا اظہار فرمایا کہ جو اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو گھر میں جا کر جلا دوں۔ اس لیے ہمیں نمازوں کی خاص طور پر جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قیامت کے روز جب بے نمازی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اس سے نماز چھوڑنے کا عذر اور سبب پوچھا جائے گا، تو وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے وسیع سلطنت عطا کی، حکومت کے کام کاجوں کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکا، مجھے تو سر کھجانے کی فرصت نہیں تھی۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بلائے گا اور کہے گا کہ اے بے نمازی بتا، تیری حکومت، تیری سلطنت ان نبیوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 4 بادشاہ سے گزرے ہیں جس میں 2 مومن ہیں اور 2 کافر جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ تو میرے اللہ تعالیٰ فرمایا کیا تیری حکومت ان سے بڑی تھی؟ وہ کہے یا اللہ میری ان سے بڑی نہیں تھی۔ فرمایا جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اتنی بڑی حکومت کے سربراہ بادشاہ ہونے کے باوجود تو نے کیسے چھوڑ دی، لہذا اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بے نمازی حاضر کیا جائے گا، اس سے سبب پوچھا جائے کیوں نماز نہیں پڑھی، وہ کہے گا یا اللہ میں بہت بیمار تھا، لاچار تھا، اس لیے نماز چھوڑ دی۔ ہلکا سا بخار ہو جائے، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کرسی پہ بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں ہلکی سی بیماری کی وجہ سے۔ حالانکہ کئی دفعہ یہ مسئلہ بتایا ہے کہ کرسی پہ کون بندہ بیٹھ سکتا، کون نہیں بیٹھ سکتا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے مسئلے کو، اپنی جسم کی سہولت کے لیے ہم نے اپنی طرف سے مسائل کو گھڑ لیا ہوا ہے۔ اب میں نے بار بار مسائل بتایا ہوئے آپ کو، کرسی کے مسائل بڑے سخت مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ فرمایا اگر بندہ زمین پر چوکڑی مار کر بھی بیٹھ سکتا ہے، اسے زمین پر ہی بیٹھنا پڑے گا، کرسی پر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بہرحال بندہ کہے گا یا اللہ میں تو بیمار تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی سیدنا ایوب علیہ السلام کو بلائے گا، کیا تیری بیماری ان سے بھی بڑھ کر تھی؟ کہ یا اللہ ان سے بڑھ کر تو میری بیماری نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب انہوں نے اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی تو نے کیوں چھوڑی، لہذا اس کو عذر بھی قبول نہیں کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں تو عیال دار تھا، میرے گھر کے افراد زیادہ تھے، ان کے لیے کھلانے پلانے کے لیے کاروبار کے میں
مصروف ہو گیا میں کمانے میں، ان کو تو روزی چاہیے تھے مجھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور مال بھی بڑا تھا ان کے پاس. جب انہوں نے اتنے مال و اولاد ہونے کے باوجود نماز نہیں چھوڑی تو نے کیسے چھوڑی؟ لہذا اس کا عذر بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. اسی طرح عورت کے بارے میں آئے گا، عورت بھی حاضر کی جائے گی جو نمازیں نہیں پڑھتی عورتیں، تو وہ عذر پیش کرے گی، یا اللہ میرا شوہر بڑا ظالم تھا، اسے خدمت کرتے ہوئے بچوں کو سنبھالتے ہوئے نماز چھوڑ دیتی تھی. تو اللہ تعالیٰ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاضر کرے گا اور فرمایا کیا آسیہ کے شوہر فرعون سے بھی تیرا شوہر زیادہ ظالم تھا؟ یہ اپنے شوہر کے ظلم کے باوجود نماز پڑھا کرتی تھی. لہذا اس عورت کا بھی جو ہے وہ عذر اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی گویا اس کے اہل و عیال اور سارا مال تجارت تباہ و برباد ہو گیا. اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اللہ فرماتا ہے تمام نمازوں کی حفاظت کرو والصلاۃ الوسطیٰ، لیکن جو بیچ والی نماز اس کی زیادہ تاکید کی، اس کی زیادہ حفاظت کرو. اور بیچ والی نماز یہ اقوال بھی ہیں کہ وہ عصر کی نماز ہے، فجر اور ظہر اور بیچ میں عصر، اس کے بعد مغرب عشاء، اس کے بیچ میں یہ عصر آ جاتی ہے. اگر اور سے دیکھا جائے تو ہر نماز کسی کے بیچ میں ہے. ظہر کی نماز یہ فجر اور عصر کے بیچ میں آ جاتی ہے، اور مغرب کی نماز عصر اور عشاء کے بیچ میں آ جاتی ہے. فجر کی نماز جو ہے وہ عشاء اور ظہر کے بیچ میں آ جاتی ہے. تو ہر نماز ہی بیچ والی ہے، لہذا ہر نماز کی ہی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے فی جنات، جنت کے اندر یتساءلون عن المجرمین، جنت میں رہنے والے ہوں گے وہ جنتی لوگ کہیں گے عن المجرمین، جو جہنمی ہوں گے ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، یہ سورۃ مزمل کی آیات ہے. وہ کہیں گے تمہیں ما سلککم فی سقر، تمہیں کس بات نے جہنم میں ڈالا، اس آگ میں ڈالا؟ قالو، وہ جہنمی کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور بیہودہ فکریں کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اور مقام ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا الا من تاب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد وہ ناخلف ناسمجھ لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنے خواہشوں کے پیچھے چلے، ان قریب وہ دوزخ غی کا جنگل پائیں گے مگر وہ جو توبہ کر لے. اور مشہور سورۃ المعون کے اندر اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، کن کے لیے؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کو بھلائے بیٹھے ہیں. نمازی بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اور نمازوں کو بھلانے والا بھی کہہ رہا ہے. مطلب یہ کہ نمازیں ایسی ہی پڑھ رہے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے. نماز کو جلدی آئے پڑھے اور بھاگ گئے، 2 ٹھونگے مارے اور بھاگ گئے. نہ نماز کے واجبات کا پتہ ہے، نماز کے مستحبات کا پتہ نہیں، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں. اسی طرح آتا ہے اور اب پڑھے دیکھے پڑھے چلا جاتا ہے. تو ایسی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. بے شمار آیات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، نماز کی تاکید فرمائی گئی ہے. اور یہ آیت سورۃ القلم کی آیت نمبر 42 جو بار بار آپ کو میں سناتا رہتا ہوں. قیامت کے دن بے نمازیوں کو کھڑا کیا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، انہیں کہا جائے گا کہ اب سجدہ کرو، سجدے کے لیے کہا جائے گا. فَلَا يَسْتَطِعُونَ، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی شرمندگی کی وجہ سے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، حالانکہ اس سے پہلے جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا ان کے کانوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی. قد کان یدعون، جب ان کو بلایا جاتا تھا آواز دی جاتی تھی
الا سجود کہ نماز کے لیے آ جاؤ، فلاح کے لیے آ جاؤ، وہم سالمون یہ تندرست بھی ہو جاتے تھے، سلامتی والے بھی ہوتے تھے، جس طرح بھی سلامت ہوتا تھا، عذر بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی یہ مسجد میں نہیں آتے تھے، کہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لہٰذا نماز نہ پڑھنے کی نحوست کی وجہ سے کل روز قیامت جب اللہ تعالیٰ کہے گا اب مجھے سجدہ کرو، تو ان کی جو پشتیں ہیں، جو ان کی پیٹھیں ہیں، وہ تانبے کی طرح سخت ہو جائیں گی، وہاں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذرنی، اب انہیں مجھ پر چھوڑ دو، ومن یکذب بہذا الحدیث، جو ان باتوں کو، ان وعیدوں کو، جو حدیثیں ان کو بتائی جاتی تھی، آیات سنائی جاتی تھی نماز چھوڑنے کے بارے میں، جو ان کو جھٹلاتے تھے، اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، لہذا فذرنی، اب ان کو ہمارے اوپر چھوڑ دو، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ فرماتا ہے پھر ہم اسے ایسا ایسا لے جائیں گے جہاں اسے خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی اپنے عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ نافرمانیاں کرنے کے باوجود، گناہ کرنے کے باوجود، شریعت کا مذاق اڑانے کے باوجود، اس کے کاروبار میں بڑی ترقی ہو جائے گی، بزنس میں بڑا بڑھے گا، اس کا مال بڑا بڑھے گا، یہ بڑا خوش ہو جائے گا، اپنے کوٹھی کے باہر بڑا سا کر کے لکھ دے گا ھذا من فضل ربی، اور مال سارا سود کا ہوگا، مال سارا حرام کا ہوگا، مال سارا رشوت کا ہوگا، مال سارا غریبوں کا خون چوسا ہوا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، پھر ہم اس کو ایسی ڈھیل دیں گے، وہ سمجھ رہے ہوگا بڑا مال آ رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈھیل دوں گا، اِنَّ قَیْدِی مَتِین، بے شک میری خفیہ تدبیر جو ہے وہ بڑی پختہ ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِید۔ اگر کوئی انسان نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، علماء کا مذاق اڑاتا ہے، دینداروں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو حقیر سمجھتا ہے، پھر بھی اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، بزنس بڑھ رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، وہ ڈر جائے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل دے رہا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ ہاں اگر وہ نمازیں نہیں پڑھتا ہے، شریعت پر عمل بھی کرتا ہے، اور پھر اس کا کاروبار بڑھ رہا ہے، پھر وہ سمجھ لے کہ یہ نماز کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر رہا ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، شریعت کا مذاق معاذ اللہ اڑاتا ہے، شریعت پر نہیں چلتا، پھر کاروبار بڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو سوچنا پڑے گا کہیں میرے سے میرا رب ناراض ہو کر مجھے ڈھیل تو نہیں دے کہ میں زیادہ سے زیادہ گناہ کروں اور زیادہ اس کے پکڑ میں آ جاؤں۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِید، کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ابھی ہماری سانسیں باقی ہیں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ میرے آقا نے پہلے بتا دیا، فرمایا کہ یہ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے، جو آقا کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے وہ نماز کی پابندی کرے، یہ غلامی کا حق ادا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نمازوں کی پابندی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔